باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کی ٹوہ میں، اس کی کھوج میں مت پڑو۔ یقیناً کان، آنکھ، دل، ان تمام سے قیامت کے دن باز پرس ہونی ہے، ان تمام سے سوال جواب کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت شنیع، بہت قبیح عادت کے بارے میں بتایا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ عادت ہمارے معاشرے میں اتنی ہی زیادہ کامن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کے معاملات میں یا ان معاملات میں جن کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، بلا وجہ ان کی ٹوہ میں پڑنا، ان کی کھوج میں پڑنا، ان کے پیچھے پڑنا، چھپ چھپ کے کسی کے معاملات کو دیکھنا یا اس کے بارے میں اندازے لگانا یا اس کو اپنے طور سے سمجھنے اور کچھ اور بیان کرنے کی کوشش کرنا۔ جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، اور نہ اس سے آپ کا کچھ واسطہ ہو، اس چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا اور ٹوہ میں پڑنا، اس سے اللہ تبارک و تعالی بہت صاف لفظوں میں منع کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان لگانے، اندازے لڑانے سے پرہیز کرو، کیونکہ کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ تک لے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دینے کے بعد پھر انسان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ کسی سے چھپ کر یہ کام نہیں کر سکتا۔ عموماً لوگ ٹوہ میں پڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو جھانکنے تاکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چھپ چھپا کر کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہوتا، آگے فرمایا کہ یقیناً یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، ان سب سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ اس دن ان کے خلاف ان کے ہاتھ، پیر، ان کی زبانیں، یہ سب ان کے خلاف اس دن گواہی دے رہی ہوں گی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے ان کے کاموں کی جو کچھ وہ کرتے تھے۔ دراصل قرآن مجید کے نظریے سے اور اسلام کے نظریے میں یہ جسم یہ ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ اعضاء یہ ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے۔ ہمارے تمام اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قبضے میں دے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کو پیدا کیا اور انہیں ہمارے قبضے میں دے دیا ایک عرصے کے لیے، موت سے لے کے موت تک کے لیے ان اعضاء کو ہمارے حوالے کر دیا، لیکن ان اعضاء کا پیدا کرنے والا، ان کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ اعضاء ہم پر جواب دہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جواب دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان کو ہمارے قبضے میں کیا ہے، اور قیامت کے دن پھر ان کو آزاد کر دے گا، اور پھر ایک ایک سے پوچھے گا کہ اس بندے نے تم سے کیا کام لیا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہر کسی کو نیک فطرت پر پیدا کیا ہے۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے پیر، ان سب کو نیک کاموں کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اگر ہم ان سے ان کی مرضی کے خلاف غلط کام لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یقین جانیے قرآن کہتا ہے کہ یہ چیزیں قیامت کے دن آپ کے خلاف خود گواہی دیں گی۔ آپ کو خود کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود اپنے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے بعد ان اعضاء کو اجازت دی جائے گی کہ اب تم آزاد ہو، تم اس کے خلاف جو بولنا چاہو بولو، اس کے بارے میں جو بتانا چاہو بتاؤ، اور اس دن ہمارے اعضاء خود ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ یہ جاسوسی میں پڑھنے، ٹوہ میں پڑھنے، ایک دوسرے کی جانکاری لینے کا عمل تو اتنا قبیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم اسے کنکری مار دو، اس کی آنکھ بھی پھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس آیت کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بہت اچھی اخلاقی بات بتائی ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تو تم زمین ہی پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی لمبائی چوڑائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔
مطلب تمہاری اس دنیا میں حیثیت ہی کیا ہے؟ تم اگر طاقت کی بات کرو تو کیا یہ زمین تم پھاڑ سکتے ہو؟ تم اپنے بڑے ہونے، لمبائی، توانائی کی بات کرو تو کیا تم پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو؟ اگر نہیں تو پھر غرور کس چیز کا؟ تو پھر تکبر کس بات کا؟ اکڑ کس بات کی؟ کیوں پھر آپ زمین میں اترا کر اکڑ کر چلیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ گردن ٹیڑھی کر کے اکڑ کر مت چلو، لوگوں سے بات کرتے وقت گردن موڑ کر مروڑ کر بات نہ کرو، اکڑ کے انداز میں بات نہ کرو، اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود پسند اور بہت زیادہ اپنے فخر بیان کرنے والے لوگ پسند نہیں ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اعتدال کی چال اختیار کرو، سیدھی چال اختیار کرو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو ہلکی رکھو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یقیناً بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے گردن مروڑ کر، اترا کر، اکڑ کر بات نہ کرو۔ دعوت کے راہ میں سب سے زیادہ ہماری اکڑ ہی حائل ہوتی ہے۔ دعوت کا کام کرنے میں سب سے زیادہ جو چیز پریشانیاں، رکاوٹیں پیدا کرتی ہے وہ یہ ہمارا بات کرنے کا، یہ اکڑ کے ساتھ بات کرنے کا، اترا کر بات کرنے کا جو انداز ہے، یہی سب سے زیادہ حائل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم خو ہیں۔ اگر آپ سخت دل کے مالک ہوتے، آپ جو ہے کٹھور دل والے ہوتے تو یہ تو اب تک آپ کو چھوڑ کے ہٹ چکے ہوتے۔ دعوت کے کام کے لیے بہت نرم دل کا، نرم چال اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دعوت سے ہٹ کر ایک عمومی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس زمین میں انسان کی کیا حیثیت ہے۔ ان پہاڑوں کے سامنے، اس بڑی زمین کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مخلوقات کے سامنے آخر اس 6 فٹ کے انسان کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے، کیا اہمیت ہے کہ وہ اکڑ کر چلے، اترا کر چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنے اور دوسروں کی فکر کرنے کے بجائے اپنی فکر کرنے، اپنے اعمال پر نگاہ رکھنے، اپنی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمین میں نرم چال اختیار کرنے، لوگوں سے پیار، محبت، نرم خوئی کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔